الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے توشہ خانہ ریفرنس کے ٹرائل کا آغاز۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں توشہ خانہ ریفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے حوالے سے اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت میں سماعت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف الیکشن کمیشن کی طرف سے بھیجے گئے ریفرنس پر منگل کو سماعت اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کی۔ اس ریفرنس پر سماعت شروع ہوئی تو سماعت کے آغاز میں ہی ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے مسکراتے ہوئے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کو پریشر ڈال کر تو نہیں بھیجا گیا کہ جا کر عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کر دو۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وضاحت کی کہ وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں، جس پر ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وقاص ملک نے عدالت کے جج کو جواب دیا کہ وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں اور اس ریفرنس پر قانون کے مطابق جو کارروائی بنتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہی عدالت میں آئے ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے آغاز سے پہلے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سے عدالت کے سامنے حلف لیا گیا۔ وقاص احمد ملک نے عدالت کے سامنے بیان حلفی لکھا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے عدالت کے سامنے دیے گئے بیان حلفی میں کہا کہ مجھے اتھارٹی دی گئی ہے 21 نومبر کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی پیروی کروں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی سیکشن 190 کو 167 اور 173 کے ساتھ ملا کر کارروائی کی اتھارٹی دی گئی۔ یہ کارروائی سابق وزیر اعظم عمران خان کے کرپٹ پریکٹسز سے متعلق ہے۔ اپنے بیان حلفی میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے کہ وہ ریفرنس کی بنیاد پر رکن اسمبلی کے نااہلی کے معاملے کو دیکھ سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وقاص احمد نے اپنے بیان حلفی کے متن میں کہا کہ الیکشن ایکٹ سن 2017 کے تحت سالانہ 31 دسمبر تک رکن اسمبلی اور سینیٹرز کو گوشواروں کی تفصیلات جمع کرانا ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سن 2018، سن 2019 اور سن 2020 اور سن 2021 کے گوشوارے جمع کروائے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اثاثوں کی جھوٹی تفصیلات جمع کرائیں اور ان کے بقول وہ کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکشن 174 کے تحت جھوٹی تفصیلات جمع کرانے کی سزا بھی ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے عدالت سے استدعا کی کہ عدالت شکایت منظور کر کے عمران خان کو سیکشن 167 اور 173 کے تحت سزا دے۔ واضح رہے کہ ان دفعات کے تحت جرم ثابت ہونے کی صورت میں عمران خان کو 3 برس قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم کو اس ضمن میں منگل کے لیے نوٹس جاری کیا تھا، لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کی طرف سے ان کا کوئی وکیل عدالت میں پیش ہوا۔ عدالت نے اس ریفرنس پر سماعت 8 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین امجد شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف یہ ریفرنس ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ریفرنس میں جرم ثابت ہونے کی صورت میں 3 سال کی قید تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر کم از کم 5 سال کے لیے کوئی بھی عوامی عہدہ رکھنے کی پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ امجد شاہ کا کہنا ہے کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو معاملہ فوجداری کارروائی کے لیے مقامی عدالت میں بھیجا جاتا ہے اس کے فیصلہ ہونے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال عمران خان کے حق میں جاتی ہے اور ان کے وکلاء متعلقہ عدالتوں سے لمبی تاریخیں لینے کی کوشش کریں گی۔
انہوں نے کہا کہ اگر اس عرصے کے دوران ملک میں عام انتخابات کا اعلان بھی ہو جائے تو پھر بھی عمران خان الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے۔ امجد شاہ کا کہنا تھا کہ اگر عام انتخابات کے انعقاد کے بعد بھی اس ریفرنس پر فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے تو عمران خان کو قید کے ساتھ ساتھ نااہلی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ چاہے عدالت عمران خان کو 1 دن کی قید بھی کیوں نہ سنا دے، لیکن اس سزا کے بعد عمران خان کی نااہلی کم از کم 5 سال کے لیے ہوگی۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے توشہ ریفرنس میں دیے گئے فیصلے میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کا حکم دیا تھا۔ توشہ ریفرنس الیکشن ایکٹ کے سیکشن 137، 167 اور 170 کے تحت بھجوایا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر کیا جانے والا توشہ ریفرنس حکمران اتحاد کے 5 ارکان اسمبلی کی درخواست پر اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا۔ ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ عمران خان نے توشہ سے حاصل ہونے والے تحائف کو فروخت کر کے جو آمدن حاصل کی اسے اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں کیا۔ آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت دائر کیے جانے والے اس ریفرنس میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت عمران خان کی نااہلی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے موقع پر بنایا تھا کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی صرف عدلیہ کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے انہیں نااہل کر دیا تھا اور ان کی نااہلی صرف 1 مرتبہ کی ہی ہوئی ہے اور وہ موجودہ اسمبلی میں میاں والی سے جو نشست جیتے تھے اس پر انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے توشہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کرنے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، تاہم عدالت نے عمران خان کی درخواست پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ فوری طور پر معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ توشہ سے حاصل کی جانے والی ایک خاص گھڑی کی دبئی میں فروخت سے متعلق خبریں چلانے پر عمران خان نے نجی ٹی وی چینل جیو اور جنگ گروہ کے خلاف پاکستان، دبئی اور برطانیہ میں مقدمات دائر کرنے کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ